بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ القریش کا ایسا عمل جو پیسوں کا، دولت کا ATM کارڈ ہے۔ دولت آپ کی دیوانی ہو جائے گی، غربت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی سورۃ القریش کا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ عمل صدیوں پرانا اور آزمودہ عمل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ پیسوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے رزق نہیں ہے، مال و دولت میں برکت ہی نہیں ہے، اور بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ دور مہنگائی کا دور ہے۔ آپ اس سورۃ القریش کے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ ایسا ہوگا جیسے دولت کا ATM کارڈ ہوتا ہے۔ یہ عمل غربت کو ایسے دور کر دے گا جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ اللہ رزق کی ایسی فراخی کرے گا، آپ چند دنوں میں امیر و کبیر بن جائیں گے۔ جتنے پیسے مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن محترم ناظرین، آپ کو جتنا وقت بتایا جائے اتنے وقت میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ ہم بعض اوقات کوئی بھی عمل سنتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ سنتے ہیں، اس کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ ہم نہیں کرتے۔ تو میں یہ گزارش کروں گی اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، آزمانے کے لیے نہیں بلکہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی غیث سے مدد فرمائے گا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ترجمہ: اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، راغبت دلائی، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے، امان سے بخشا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف راغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لیے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظم کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کے وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہے۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے
اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہے، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اور اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائے اور عبادت کریں۔ کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں کا لقدم قرار دیا گیا۔ کعبہ معظم عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کے اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پا لیں گے۔
پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ القریش کا عملیات اور روحانی علاج میں سے ایک خاص مقام ہے۔ یہ ایک کثیر الفوائد صورت ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضل تعالیٰ بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے، عاملین میں بھی بہت مقبول ہے، مگر اس کے باقاعدہ عامل بہت کم ملتے ہیں۔ اس صورت سے ہر جائز طرح کا کام لیا جا سکتا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جس عامل نے سورۃ القریش کے عمل کی بڑی منزلیں کی ہوں، اگر وہ کسی آسیب زدہ کو اپنا سلام کہہ کر بھیج دے تو آسیب فوراً بھاگ جائے گا۔ اس عمل کے عامل کا جنات پر بہت رعب و دبدبہ ہوتا ہے، اس کے عامل کو جنات تنگ نہیں کرتے۔ سورۃ القریش کے فوائد سن لیجئے۔ ہر طرح کے آسیب و جن کا علاج، ہر طرح کے آسیب و جن کو حاضر کرنا اور قید کرنا، ہر طرح کے آسیب و جن سے حفاظت، ہر طرح کے دشمن سے نجات و حفاظت، رزق میں بہت برکت، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات، حاکم، افسر یا کسی فرد سے کام نکلوانا، فراخی رزق و کاروباری مشکلات سے نجات، بیماریوں سے نجات۔ آپ بھی آج سے ہی یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ اعلیٰ درجے کا کاروباری بننا چاہتے ہو، اگر کسی پر قرض کا پہاڑ جیسا بوجھ ہو اور وسائل نہ ہو کہ قرض ادا کر سکے، جو کام بھی شروع کرنے لگتے ہو اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہو منزل نہیں ملتی ہو، معاشرے کی نظروں سے گر چکا ہو اور واپس منزلت پانا چاہتا ہو، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ گھر سے برکتیں، راحتیں اٹھ چکی ہوں، سال 2 سال سے مکان کا کرایہ بھی ادا نہ کیا ہو، اس وظیفے کو کامل یقین، توجہ اور دھیان سے کریں۔ کچھ عرصے کی مستقل مجازی سے اللہ کی طرف سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں گے۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی رزق و معیشت کی فکر سے خالی ہونی چاہیے اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے، جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔
یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مقتل ہے اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر۔ بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ پس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ سورۃ القریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ ایک نسل تو کیا 7 نسلوں تک کے لوگوں کے فاقے ختم کر دیتی ہے۔ یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اموال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بس بات یقین کی ہے، جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ عمل سن لے محترم ناظرین، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم ناظرین، آپ نے 100 بار یا سمیع پڑھنا ہے، اور پھر 27 بار آپ نے سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ ایک بار سورۃ القریش سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر آپ نے یا رزاقو یا رحیمو یا رزاقو یا رحیمو یا رزاقو، یہ 2 نام اللہ تبارک تعالیٰ کے 100 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھ دونوں اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، خاص کر کے روزی کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ عمل مسلسل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دن کا چلہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ محترم ناظرین، پھر دیکھیے گا کہ روزی بارش کی طرح برسے گی، روزی بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ آپ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں امیر و کبیر بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے مقاصد انشاءاللہ عز و جل پورے ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنے کے فائدے۔ 1 دفعہ پڑھے گا تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا، اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا، وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔
اور جو دوسری دفعہ سورۃ القریش پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا۔ اور جو تیسری مرتبہ سورۃ القریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے دسترخوان رزق دیتے رہیں گے۔ جو کھانے کے بعد 3 بار سورۃ القریش پڑھے گا اللہ پاک اس کھانے کو بیماری نہیں بنائیں گے، وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، وہ کھانا تکلیف نہیں بنے گا، وہ کھانا بدہضمی یا کولیسٹرول یا شوگر یا بلڈ پریشر یا کچھ نہیں بنے گا، وہ کھانا ہیپاٹائٹس کینسر نہیں بنے گا، وہ کھانا گردے کی پتھری دل کے وال بند کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یقین کے ساتھ جو 3 دفعہ سورۃ القریش پڑھے گا کھانے کے بعد، حتیٰ کہ اگر کھانے میں زہر ملا ہوگا تو وہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ سورۃ القریش یقین کے ساتھ پڑھتے ہو اور یقین انسان کو فرش سے عرش پر لے جاتا ہے اور بے یقینی انسان کو عرش سے فرش پر گرا دیتی ہے۔ سوچیں جس کو سورۃ القریش پر یہ یقین کہ مل کے کھانے کے بعد میں سورۃ القریش پڑھوں گا، ڈکار آنے سے پہلے اللہ جل شانہ مجھے صحت بھی دے گا اور اس کے زہریلے نظام سے بچائے گا، اس کی چھوت سے بچائے گا، اس کے اندر جو فنگس ہے، بیکٹیریا ہے، جو وائرس ہے اور اس کے جو اندر جو اندیکھی آفت، اندیکھا طوفان، اندیکھا نظام، کوئی تکلیف ہے اللہ بچائے گا۔ سوچیں یقین ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یقین نہیں ہوگا تو پڑھنا ہی بھول جائے گا، پڑھے گا ہی نہیں، اگر یقین ہوگا تو یاد نہیں ہوگا تو یاد کرے گا۔ سورۃ القریش پڑھنے والوں کو تو اللہ فاقوں سے بچاتا ہے، غربت سے بچاتا ہے، تنگ دستی سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچاتا ہے اور زہروں سے بچاتا ہے۔ اور میں ایک زہر بتاؤں آپ کو، آج کل جو کھاد کے نام پہ، آلودگی کے نام پہ، غذاؤں میں فنگس کے نام پہ اور عجیب و غریب اور انداز کے نام پہ پانی کے زہریلے نظام سے اللہ سورۃ القریش سے بچائے گا۔